اسماعیلی نسب نامہ جو ہے اسماعیلی اماموں کا وہ دو جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے، وہی معنی کہ اس کی تاریخی تصدیق ابھی بھی بڑی مشکل ہے۔ اچھا، ایک ائمہ مکتومین سے عبید اللہ المہدی تک، کہ یہ ثابت کرنا کہ عبید اللہ المہدی جو تھا وہ ان کا کی اولاد سے تھا، اور دوسرے پھر یہاں جو ایران میں آغا خانیت ہے، ایران سے شروع ہوئی ہے۔ انگریزوں نے خطاب دیا سید حسین جو تھے ان کو آغا خان کا، اور پھر ان کے ذریعے سے یہاں وہ آغا خانیت یہاں آئی، کہاں وہاں سے سے آغاز نکالے ہوئی؟ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ ہم اگر اسماعیلیت کی بات کرتے ہیں تو اسماعیلیت امام جعفر صادق جو اثناعشری فرقے کے چھٹے امام ہیں اور مشہور عالم اور محدث ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ ان کے شاگرد رہے ہیں۔ ان کے جو بیٹے تھے 6 بیٹے تھے، ان میں سے بڑے بیٹے کا نام اسماعیل تھا، اور جناب اسماعیل کے بارے میں یہ کہ امام جعفر صادق انہیں بہت چاہتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، جیسے ہر باپ کرتے ہیں۔ اور لیکن ہوا یہ کہ ان کا انتقال امام جعفر صادق کی زندگی میں ہو گیا، اور بلکہ وہ صاحب اولاد تھے، ان کی بڑی بیٹے کا نام محمد تھا۔ ان کے امام جعفر صادق کے دوسرے بیٹے امام موسیٰ کاظم جو اثناعشری سلسلے کے 7ویں امام، یہ اور اسماعیل جناب محمد تقریباً ہم عمر تھے۔ اچھا، جب امام جعفر صادق کا انتقال ہوا تو اثناعشری روایت کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام مقرر کیا تھا، لیکن اسماعیلی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کے وہاں جو روایت چلتی ہے وہ یہ چلتی ہے کہ انہوں نے جناب اسماعیل کو پہ نس کی تھی، اسے شیعی اصطلاح میں علم کلام میں نس کرنا کہتے ہیں، ان پر نس کی تھی، اور جناب اسماعیل امام تھے ان کے بعد، لیکن کیونکہ انتقال ہو گیا تھا ان کا، لہٰذا امامت ان کی اولاد میں چلی، اور جناب اسماعیل کے بعد جناب محمد امام بنے۔ اثناعشری حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، امام موسیٰ کاظم پہ نس کی تھی، اور امام کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے تو وہ اسماعیل پہ نس کر ہی نہیں سکتے تھے، لہٰذا امام جو ہیں وہ ان کے بعد محمد نہیں ہیں بلکہ موسیٰ کاظم ہیں۔ اچھا، ہوا یہ ہے کہ وہ زمانہ عباسیوں کا دور تھا، اور بنو عباس نئے نئے گویا سیٹل ہوئے تھے، اور ابو العباس الصفاح جو دوسرا گویا کہ حاکم مانا جاتا ہے عباسی سلسلے کا، اس کے لیے مشہور ہے، آپ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ قتل کرواتا تھا لوگوں کو، اور اس پہ دسترخوان ان کی کھوپڑی میں بچھا کے کھانا کھایا کرتا تھا۔ تو وہ اتنا جابر تھا، اس لیے بہت سی تحریکیں آپ کہہ لیں، بہت سے لوگ سرور آوردہ جو تھے وہ اس میں اکلٹیشن میں چلے گئے، یا گویا کہ غیبت انہوں نے اختیار کر لی، یا کہیں کہ وہ چھپ گئے، جو لفظ بھی استعمال کرے۔ تو وہ اس میں امام محمد اور ان کی جو اولاد تھی، ان کے بعد کے امام، ان کے بعد ہونے والے امام، وہ لوگ منصہ شہود پہ نہیں رہے، وہ چھپے رہے، اور ان کو ائمہ مکتومین کہا جاتا ہے، چھپے ہوئے۔ جبکہ امام موسیٰ کاظم کے صاحبزادے امام علی رضا جو مامون کے دور میں ولی عہد مقرر کیے گئے، پھر ان کے بیٹے محمد تقی اور امام علی نقی، ان کے بیٹے امام حسن عسکری، یہ سب تبلیغ میں اور جو کار امامت ہوتا ہے دین کو پہنچانا، اس میں مصروف ہیں۔ اور بنو عباس نے ان کے اوپر بڑے ظلم بھی کیے، لیکن کیونکہ یہ کوئی نیگیٹو سرگرمیوں میں نہیں تھے، لہذا ان کا سلسلہ چلتا۔ اسماعیلی سلسلے کے ائمہ مکتومین تقریباً 7 ہوئے ہیں، جو کہ ناموں کے اختلاف کے ساتھ کمی بیشی اس کے ان کے گننے میں کی جاتی ہے۔ تو آخر میں قیروان میں ایک شخص عبید اللہ المہدی ظاہر ہوتا ہے، اور عبید اللہ المہدی یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت امام وقت ہوں، اور ائمہ مکتومین جو ہیں وہ ان کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اب میں ظاہر ہوں گیا۔ تو وہ گویا اسماعیلیوں کے پہلے امام، ظاہر امام میں اسماعیل کے بعد، پھر جو تاریخ میں جن اماموں کا ذکر آتا ہے مکتومین کے بعد، تو چاہے میں مکتومین کے بارے میں ایک بات ان کی بھی عرض کر دیں کہ ائمہ مکتومین جو ہیں ان کے رسائل بہرحال کچھ نہ کچھ موجود ہیں۔
چلتا رہا عبید اللہ المہدی نے دعوت دی فاطمی سلطنت کی طرف، اور ان کے وہاں ایک نئی اصطلاح رائج ہوئی، امام حاکم، یعنی جو بیک وقت امام بھی ہے اور حاکم بھی۔ صحیح۔ چنانچہ اس کی تفصیل جو ہے اس کی دعوت کی، اور پھر اس نے عبید اللہ المہدی نے فتوحات شروع کیا، تو اس کی تفصیل جو ہے وہ قاضی نعمان مغربی کی جو کتاب ہے افتتاح الدعوہ، اس میں تفصیل مل جاتی ہے کہ کس طرح سے چلے اور کہاں ٹھہرے اور کیا ہوا کیا نہیں۔ تو قیروان سے یہ رخ چلے ہیں، اور پھر مصر آ کے انہوں نے اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کی ہے، اور اس زمانے میں پھر یمن اور مصر اور قیروان تک یعنی تونس تک ان کا سلسلہ جو تھا حکومت کا وہ قائم ہو گیا، اور بنو عباس جو تھے وہ سکڑ کے ایک حصے میں آ گئے۔ ان کی دعوت بنو عباس کی طرح سے، جیسے بنو عباس نے شروع میں یہ کہا تھا کہ ہم فاطمی حکومت قائم کریں گے، لیکن پہ بڑا ظلم ہوا ہے یہ ہے، تو اسی صورت سے فاطمیین مصر نے بھی بنو فاطمہ ہونے کا ظاہر دعویٰ کیا، اور یہ کہا کہ ہم ان کی حکومت قائم کریں گے۔ ان کی حکومت قائم کرنے سے مراد یہ کہ ہم خود بنو فاطمہ ہیں، تو ہماری حکومت جو ہے وہ اہل بیت کی حکومت ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے، اور کوئی بھی امام حاکم ایسا نہیں ہے، امام رولر، کہ جس کے کہنا چاہیے کہ مجالس موجود نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اصطلاح میں مجالس ان تقاریر کو کہا جاتا ہے کہ جو لوگوں کی موجودگی میں کوئی عالم یا کوئی امام جو ہے، چنانچہ ادیبوں کی بھی ہیں، کہیں وہ عمالی کہی جاتی ہیں بعض اس میں، اور کہیں وہ مجالس کہی جاتی ہیں۔ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں اسلامی لٹریچر میں اور ہر گویا کے فرقے میں، کہ علماء کی عمالی ہیں یا مجالس ہیں۔ تو وہ جو بالفعل الحاکم جو ان کا امام ہوئے ہیں، تو ان تک کے تمام اماموں کی اور داعیین جو تھے، مؤید باللہ شیرازی اور دیگر لوگ، ان سب کی مجالس کے مجموعی یا عمالی کے مجموعے موجود ہیں۔ وہ بھی جمع کیے گئے ہیں، جو ان کے جمعے کے اور عیدین کے خطبات تھے، ان کو بھی جمع کیا گیا ہے، اور وہ بھی علیحدہ کتابیں موجود ہیں۔ تو یہاں تک کہ الحاکم کا دور آتا ہے، اور اس کے دو بیٹے نزار اور مستعلی، یہ پھر وہ دور ہے کہ جب مصر پہ حملے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی یا دیگر لوگوں کے، تو وہاں سے یہ لوگ بھاگے اور حلب کی طرف گئے، شام آئے ادھر، پھر کچھ حصہ جو تھا ان کا وہ عمان کی طرف چلا گیا، کچھ ادھر انڈیا میں آ گئے، احمدآباد وغیرہ میں۔ تو ان دونوں بیٹے جو تھے، ان دونوں نے دعویٰ کیا کہ امام ہم ہیں، لوگوں نے ان کی امامت کا دعویٰ کیا۔ تو جو نظاری ہیں وہ اسماعیلی کہلائے، اور جو مستعلی کے ماننے والے تھے وہ بوہری کہلائے۔ یہ دونوں ساتھ میں آتے ہیں۔ ہاں، دونوں ساتھ میں آتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو کے سلسلہ کو ماننے کو تیار۔ اچھا، اس میں پھر یہ ہوا ہے کہ آگے چل کر ان کا ایک وزیر تھا حسن بن صبا ایران سے، جو بڑا مشہور ہوا ایران میں قلعہ الموت میں، حشاشین کا، ہاں، جو جن کو بعد میں حشاشین کہا گیا اور کہا گیا۔ تو وہاں یہ انہوں نے اپنی حکومت قائم کی قلعہ الموت کے علاقے میں، اور تبلیغ وغیرہ شروع کی۔ باقی وہ جو افسانے ہیں کہ اس نے جنت بنائی تھی اور وہاں وہ کبھی حرکات ہوا کرتی تھیں، یہ سب وہ تو سب فضول باتیں ہیں، ان کی کوئی تاریخ حقیقت نہیں۔ اچھا، ہاں، تاریخ نوشاہی وغیرہ جب لکھوائی گئی تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈالی گئی۔ تو اسماعیلی حضرات نے یہ دعویٰ کیا، جو اس پارٹ آف دی ورلڈ میں آئے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم حسن بن صبا کی اولاد ہیں، حسن بن صبا الحاکم کی اولاد تھا۔ لیکن جب یہ پتہ لگ گیا اور یہ بات تحقیقاً ثابت ہو گئی کہ حسن بن صبا اولاد میں سے نہیں تھا بلکہ وزیر تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہاں وہ تو وزیر ہی تھا۔ پھر ایک نسب نامہ جو ہے وہ بنایا گیا، دریافت کیا گیا، آپ اس کو جو بھی کہنا، کہ جو نسب کو فاطمی اماموں تک لے کر جاتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اسماعیلی نسب نامہ جو ہے اسماعیلی اماموں کا، وہ دو جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے، وہی معنی کہ اس کی تاریخی تصدیق ابھی بھی بڑی مشکل ہے۔ ایک ائمہ مکتومین سے عبید اللہ المہدی تک، کہ یہ ثابت کرنا کہ عبید اللہ المہدی تھا وہ ان کا کی اولاد سے تھا، اور دوسرے پھر یہاں جو
ایران میں آغا خانیت ایران سے شروع ہوئی ہے. انگریزوں نے خطاب دیا سید حسین جو تھے ان کو آغا خان کا، اور پھر ان کے ذریعے سے یہاں وہ آغا خانیت یہاں آئی کیونکہ وہاں سے نکالے گئے. قلعہ البود کا اوپر جب قبضہ ہوا سلجوقوں کا اور دیگر قوموں کا، پھر وہ یعنی وہاں سے آغا خانیت یہ قدیم دور کی شیعت سے نہیں ہے؟ نہیں، آغا اس خانیت کو نام دیا. اسماعیلیت کو آغا خانیت کہا گیا بعد میں، کیونکہ جو لقب تھا یہ آغا خان کا، ہم، جیسے انگریزوں نے بہت سارے القاب دیے لوکل لوگوں کو، کسی کو خان کا شمس لقب العلماء. دیا، کسی کو شمس العلماء ہو، تو ان کے جو تھے ان کو آغا خان کا لقب دیا گیا. عربی اس میں فارسی زبان میں ہم، آغا آپ کو پتہ ہے سردار کو جی کہتے ہیں، جی. تو وہ کیونکہ اس کے سردار تھے لہٰذا ان کو آغا خان کا وہ دیا گیا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے جو اس وقت کی کلونیل حکومت تھی یہ تھا اس کو سپورٹ بھی کیا تھا. اچھا. تو وہ لوگ یہاں آ گئے تو پھر وہ آغا خان سید حسن اور پھر سید علی اور پھر سلطان محمد شاہ آغا خان سون جو سر آغا خان کے نام سے یہ وہ ہوا، پھر یہ ان کے بھتیجے کریم آغا خان، یہ ان کا بنیادی طور پر سلسلہ ٹھیک ہے. ہوتا ہے.